اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا اسرار صاحب قبلہ کی آمد ہے، خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں، پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ کیا زندگی ہے یار، کیا ضرورت ہے کہ 10-20 ہزار کا مجمع ہو یا 1-2 لاکھ کا مجمع ہو۔ میں سمجھتا ہوں 1-2 لاکھ کے مجمع میں اگر اتنے لوگ ہی چلے جائیں تو اتنے ہی لوگ نظر آتے ہیں، ہے نہیں حضرت؟ کیسی زندگی ہے آپ کے اندر، تھوڑی زندگی اور پیدا کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی دقت پریشانی نہیں ہے تو جہاں سے نعرے سبحان اللہ کی آواز آئے گی وہاں پر کچھ لوگوں کے مفرل اور رومال نے قبضہ کر لیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں وہ رومال ان کے گلے میں آ جائے تاکہ وہ آواز ہم تک پہنچ جائے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اگر ہاتھ سلامت ہے تو اس کا استعمال کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ کیا خوبصورت زندگی حضرت، دیکھیے آپ ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت مدرسہ اہل سنت رحمانیہ فیض القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو آواز دیتا ہوں کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھیں نام آئے اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھیں نام آئے اعمال میں، شکر ہے کہ دوستوں کی گالیاں کام آ گئی۔ علماء ذوی الاحترام وسامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يمسه إلا المطهرون، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیے کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ اس کے متعلق بیان کرنے سے قبل مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، پوری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق نعت پاک کے 3 اشعار ہیں جو اب تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ حضرت، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ شہر نبی کی بات نہ پوچھو، رنگت ہی کچھ ایسی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کہ شہر نبی کی بات نہ پوچھو، رنگت ہی کچھ ایسی ہے،
वाह मिसरे सानी सुनेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कि शहरे नबी की बात न पूछो, रंगत ही कुछ ऐसी है कि आते हैं जिस जा रोज फरिश्ते, आते हैं जिस जा रोज फरिश्ते, निस्बत ही कुछ ऐसी है, आते हैं जिस जा रोज फरिश्ते, निस्बत ही कुछ ऐसी है। शहर नबी की बात न पूछो, रंगत ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और आता है यूं जब हज का महीना, यूं दिल को तड़े पाता है, कि आता है यूं जब हज का महीना, वाह, यूं सुभान अल्लाह। दिल को तड़े पाता है, कि बहने लगेंगे आंखें से आंसू, बहने लगेंगे आंखें से आंसू, चाहत ही कुछ ऐसी है। शहर नबी की बात न पूछो, रंगत ही कुछ ऐसी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि चांद को टुकड़े करके दिखाया, डूबा सूरज वापस आया, चांद को टुकड़े करके दिखाया, डूबा सूरज वापस आया, कि चांद को टुकड़े करके दिखाया, चांद को टुकड़े करके दिखाया, डूबा सूरज वापस आया, शाह मदीना की उंगली में, शाह मदीना की उंगली में, ताकत ही कुछ ऐसी है। शाह मदीना की उंगली में, ताकत ही कुछ ऐसी है। शहर नबी की बात न पूछो, रंगत ही कुछ ऐसी है, आते हैं जिसे जा रोज फरिश्ते, निस्बत ही कुछ ऐसी है। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, आज की मुक़द्दस और मुतबर्रक महफिल, माशाअल्लाह आप और हम यहाँ पर जमा हैं। आप देख रहे हैं अपनी माथी की निगाहों से कि मुअज़्ज़ज़ उलमा रौनक स्टेज हो चुके हैं। हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा खां बरेली शरीफ से चल कर बहुत तेजी के साथ तशरीफ ला चुके हैं। आप अपनी माथे की निगाहों से उनकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चंद लम्हे के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आप मुझे बस थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ और मुतबर्रक किताब है कि दुनिया में बेशुमार किताबें नाजिल हुई, दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें आई और लोग किताबत करते रहेंगे, लिखते रहेंगे किताबें, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी मुतबर्रक मुअज़्ज़ज़ किताब है कि दुनिया में आज तक कुरान जैसी न कोई किताब नाजिल हुई है, न कल क़यामत तक कोई किताब नाजिल हो सकती है। सुभान अल्लाह। जी कुरान आप देखें, वही ये कागज है जिस पर आप अपने हाथ से कलम से कोई तहरीर लिखते हैं, उसी कागज को आप नाली में फेंक देते हैं। जिस कलम से आप अपने हाथ से जिस कागज पर कोई तहरीर लिखी जाती है वो गली कूचों में नजर आता है, आप उसको वुजू से हो बगैर वुजू छू सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की तारीख बताती है, कुरान ऐलान करता है कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको बगैर वुजू के छूना भी जायज नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान एक ऐसी किताब है, मुअज़्ज़ज़ किताब है, कुरान का पढ़ना बड़ा सवाब है, कुरान का छूना सवाब है, कुरान का देखना सवाब है, कुरान को रखना सवाब है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको बगैर वुजू के छूना भी जायज नहीं है। ये वही किताब है, ये वही कागज है कि जिस कागज पर आजकल कॉपी किताबें बनती है, कॉपियां बनाई जाती है, और वह रे कुरान तेरी अजमत को सलाम कि तू वही कागज है कि जिस कागज पर अगर कोई बच्चा अपने कलम से कोई तहरीर लिखता है तो वो कागज गली कूचों के अंदर नजर आता है, लेकिन वो कलाम किसका होता है? वो आम इंसान की बात होती है, वो आम इंसान का कलाम होता है, लेकिन वारे कलाम वारे कुरान कि तेरी क्या शान है कि जिस कागज पर अल्लाह का कलाम लिखा गया है वो कलाम तो मोतबर है, लेकिन उस कलाम के साथ में वो कागज भी मोतबर हो गया है। और ऐसा मोतबर हुआ है, ऐसा मोतबर हुआ है कि जिसको छूना है तो बगैर वुजू के हरगिज नहीं छू सकते हैं। जी रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान, आज हमने कुरान को सिर्फ यूं समझ रखा है किसी का इंतकाल हो जाए कुरान खानी पढ़वा दी, कुरान मुकद्दस की तिलावत की, बख्शिश हो जाएगी। हमने सिर्फ ये समझ रखा है कोई मरने लगे कुरान मुकद्दस की यासीन शरीफ तिलावत कर दी जाए रूह आसानी से निकल जाती है। हमने कुरान को यह समझ रखा है कि कुरान मुकद्दस अगर गले में तावीज बनाकर टांग लिया जाए इससे शिफा मिल जाती है। लेकिन लोगों सुनो, ये बिल्कुल सारी बातें हक और बरहक है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसी किताब है कि जिसमें रुश्द व हिदायत का रास्ता नजर आता है, जिसमें रहमत व तजल्लियात नजर आती है। जो कुरान इंसान के लिए सरापा रहमत ही रहमत है। क्या बात, बेशक बेशक, रहमत ही रहमत है। आज हम कुरान की तालीम पर अगर अमल कर कर जिंदगी गुजारते हैं तो कुरान एक ऐसी किताब है, ऐसा कलाम है कि दुनिया भी कामयाब होती है और हमारी आखिरत भी कामयाब होती है। कुरान एक ऐसी किताब है, लेकिन वाह रे, अगर कोई डॉक्टर किसी कागज पर कोई बात लिख दे, लोग बड़ी संभाल कर रखते हैं, बड़ी हिफाजत से रखते हैं, लेकिन वही कागज है, वही कागज है, वही कॉपी है, वही कलम है, लेकिन वही अगर किसी आलिम ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा लिखी है तो उसका मकाम फिर ये होता है, उसका मकाम फिर ये होता है अगर किसी इंसान को अगर वो जेब में भी रख ले तो कसम खुदा की उसे भी शिफा मिल जाती है। सुभान अल्लाह, उसे भी शिफा मिलती है। लेकिन आज हमने कुरान की तालीम को मुसलमानों इतना पीछे छोड़ दिया है, इतना द्वाले ताक रख दिया है। हमने सिर्फ ये समझ रखा है कि कुरान की तालीम हासिल करना, कुरान को पढ़ना बस चंद लोगों का काम है, उलमा का काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे सुनो, अगर कुरान ना होता तो कसम खुदा की दुनिया नजर नहीं आती। अगर कुरान है तो हम इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर कुरान नहीं नजर आता तो हम जानवरों हैवानों जैसी गुजारने पर जी जी बेशक बेशक बेशक। आप देखें, कुरान एक ऐसी किताब है
آج میں صرف جو بات کر رہا ہوں یہ مدرسے کا ایک اجلاس عام ہے ماشاءاللہ، اور اس میں مدرسے کے کچھ بچوں کی طالب علموں کی ماشاءاللہ دستار بندی ہے، اور آپ دیکھیں گے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے، سبحان اللہ، یہ اعجاز دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، کیا بات، جتنی کتابیں نازل ہوئی، ہر ایک کتاب کا جو حافظ ہوتا تھا، وہ جس نبی پر کتاب نازل ہوتی تھی اس کتاب کا حافظ وہ صرف نبی ہوا کرتا تھا، وہ صرف نبی ہوتا تھا۔ کیا بات، واہ، لیکن قربان جائیں قرآن مقدس پر، آج ہمارے مدرسے کا 7 سال کا بچہ اگر وہ چاہے تو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر وہ چچا چاہے، اگر 7 سے 8 سال کا بچہ محنت و مشقت کر کر مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر آج سوکھی روٹی کھا کر جب وہ محنت و مشقت کرتا ہے، جب وہ مصیبت اٹھاتا ہے اور مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر جب وہ محنت کرتا ہے تو کچھ دن گزر جاتے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ ہم اس کے سر پر عمامہ باندھتا ہوا نظر دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس نے چند دنوں کے اندر اپنے سینے کے اندر اس قرآن کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اگر کوئی دنیا کا بچہ اگر چاہے اسے یاد کرنا تو بآسانی یاد بھی کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ جی جی، یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے۔ دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے، آج ہم نے قرآن مقدس کی تعلیم کو بہت دور رکھا ہوا ہے، آج ہم نے قرآن مقدس کو صرف یوں سمجھ رکھا ہے کہ بس قرآن تو کوئی مرنے لگے تلاوت کروا لو، کامیابی اگر چاہتے ہو تو دولت کما لو، بس دولت کما لو۔ آج ہم دنیا کے اندر رہ کر میں نے بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے، بڑی دولت مندوں کو دیکھا ہے، جو لوگ اگر 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہینہ بھی اگر کماتے ہیں، قسم خدا کی نماز اگر ان سے پوچھی جائے، وہ اگر صحیح سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھوا لی جائے تو پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ مدرسے کا ایک طالب علم ہے، اگر 6 دن استاد کے سامنے قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے، استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک اچھے انداز میں اگر اس کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے تو قسم خدا کی آپ جانتے ہیں ایک بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ پکارتا ہے، اور جس بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے، ارے میں اسے کیسے ہو سکتا ہے میں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے جب بچہ ارے رحمان اور رحیم تو ایک الگ بات رہی، وہ تو وہ چھوٹی سی بات ہے، قرآن مقدس کی تعلیم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ہم دیکھیں، واہ، آج ہم دیکھیں بڑے سے بڑے پیسے کمانے والا، آپ جانتے ہیں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں ارے اس نے بلڈنگ کھڑی کر لی، اس نے زیادہ پیسہ کما لیا، وہ زیادہ کامیاب ہے۔ آئے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف صفحہ نمبر 183 کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ جانتے ہو، آپ صرف یہ سمجھتے ہو ہم نے پیسہ کمایا ہے بہتر ہم ہیں، بلڈنگ بنائی ہے بہتر ہم ہیں، ہم نے دنیا کے اندر عزت و کمال کمایا ہے بہتر ہم نے دنیا کے اندر نام کمایا ہے بہتر ہم ہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں ہم نے دولت کما لی ہے لیکن بہتر ہم ہیں، اچھی کوٹھی کے اندر 6 محل کے اندر رہ رہے ہیں بہتر ہم ہیں۔ آئے نبی سے پوچھتے ہیں، نبی بتائے سب سے بہتر کون ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف صفحہ نمبر 183 کی حدیث ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ تم میں بہتر شخص کون ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، زور سے بولیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا نے تو ایسی بات کر دی کہ مولانا اچھے بہتر ہیں، بھئی یہی تو قرآن مقدس تو سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اب ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ
کہ ہم تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے تھے. آج تک ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جس نے دولت کمائی ہے وہ بہتر ہے, لیکن آج ہم نے سنا ہے کہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آپ جانتے ہو لوگ کیا کہتے ہیں. ہمارے ایک ملنے والے ایک بھائی ہیں, وہ کہنے لگے حضرت انہوں نے بڑے مدرسے کے اپنے ایک بیٹے کو مدرسے کے اندر داخلہ کرایا. ان کے بھائی نے کہا یار تم مدرسے میں داخلہ کرا رہے ہو, آپ جانتے ہو انہیں دو باتیں کہی کہ مدرسے میں تم داخلہ کراتے رہے ہو لیکن یہ کھائے گا کیا اور پہنے گا کیا. زور سے بولے سبحان اللہ. بڑی مزے کی بات ہے, زور سے بولے سبحان اللہ. یہ کھائے گا کیا اور پہنے گا کیا. لیکن جب مدرسے کا ایک طالب علم پڑھ کر حافظ قرآن بنتا ہے, اتنا ہی نہیں قاری قرآن بنتا ہے, عالم نبیل فاضل جمیل بنتا ہے, جب مفتی بنتا ہے, آپ دیکھیں اسٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ایک عالم قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کر جب ایک مجمع کے اندر سے نکلتا ہے, ایک گلی سے نکلتا ہے, ایک راستے سے نکلتا ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں, اس کے کپڑے کو چھو کر دیکھتے ہیں حضرت کپڑا کہاں سے لائے ہیں. زور سے بولیں جی یار کپڑا کہاں سے لائے ہیں. جی 10 سال پہلے تو آپ نے کہا تھا یار یہ پہنے گا کیا, لیکن آج آپ اس کے کپڑے کو چھو کر آپ دیکھ رہے ہیں عالم بن کر کھڑا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے بے ساختہ کلمات نکل گئے ہیں آخر یہ کپڑا لائے کہاں سے ہیں. اور جب اس کے بعد دوسری بات, ایک محفل کے اندر بیٹھتا ہے, جب وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانے میں جب آگے آتا ہے تو کیا کہتے ہیں مولوی لوگ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں, کھانا بہت کھاتے ہیں. دراصل وجہ یہ ہے ان کے نصیب کا کھانا اتنا ہوتا ہے, ماشاءاللہ کھانا اتنا ہوتا ہے. کسی کے گھر دعوت ہو جائے تو وہ کیا کہے گا یار مرغا بکری کھلایا جائے گا ان کو. اب تک تو یہ تھا کہ کھائے گا کیا, اب سوچ یہ رکھے گے کہ کھاتا بہت زیادہ ہے. ارے دنیا کے اندر انسان جب پیسہ کماتا ہے اس کی نیت صرف دو ہوتی ہے, ایک اچھا پہننے کی, دوسرا اچھا کھانے کی. تو اچھا پہننا ہے تو عالم دین بن جاؤ, حافظ قرآن بن جاؤ, اور اگر اچھا پہننا ہے تب بھی حافظ قرآن بن جاؤ اور عالم دین بن جاؤ. آج دیکھیں پریشان ہیں لوگ صرف یہ سوچ کر کہ یار علماء ہم تو بڑا پریشان رکھتے ہیں ان کو, یار 4-6 ہزار تنخواہ دیتے ہیں ان کو, پھر بھی اتنے خوشحال رہتے ہیں. کوئی عالم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے آج تک بھیک مانگتے ہوئے. میرا بخشانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو بہت دور چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں. آج ہم نے قرآن مقدس کی تعلیم کو بہت دور چھوڑا ہے. اگر دور نہ چھوڑ ہوتا, آج ہم قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کر لیتے تو ہمارا بھی آج یہی حال ہوتا. آج ہم دنیا کے اندر سرخروئی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے. آج ہمارا حال یہ ہے, ہم پریشانی کے عالم میں ہے. کبھی کاروبار نہیں چل رہا ہے, کبھی دقتیں آ رہی ہے, کبھی مصیبتیں آ رہی ہے, کبھی کوئی پریشانی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ہم نے قرآن کی تعلیم کو بہت دور چھوڑا ہے. اور قرآن تو بہت دور کی بات رہی, ہم نے اپنے علماء کو بھی بہت دور چھوڑا ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, جنازے کی نماز کے لیے تیاری ہوتی ہے, تب امام کو یاد کرتے ہیں. شادی اگر ہو, کھانا ہو گیا, ڈانس پارٹی سب کچھ ہو گیا, رات کو جب 1 بجے نکاح ہوتا ہے تب مولانا یاد آتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. آپ جانتے ہیں ہم نے قرآن کو صرف لوگوں نے دیکھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم اوپر رکھتے ہیں, اگر اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ بھی بے ادبی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر بے وضو چھو لیں تو یہ جائز نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو چھونے کے لیے بھی ثواب ملتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے ثواب ملتا ہے, قرآن کو دیکھنے کے لیے ثواب ملتا ہے, قرآن اگر گھر میں رکھ لیں تب بھی ثواب ملتا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, صرف اسی بات پر عمل کیا ہوا ہے.
بس گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ گھر میں رکھنے کے بعد اب سوچ ہی رہے ہیں ہم نے قرآن مقدس کو اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، بس اسی سے برکتیں ملتی رہیں گی۔ لوگوں نعرہ اپنے تکبیر، آپ کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت معراج النبی کانفرنس، مدرسہ اہل سنت رحمانیہ فیض القرآن، شار ہندوستان بھائی مفتی ہاشم رضا حسینی، شہنشاہ ترنم علی جناب مدنی رضا صاحب قبلہ بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ آئیے حضرت۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بے مثال کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن مقدس نازل ہوا، آپ جس دور کے اندر تشریف لائے، لیکن وہ زمانے تو جاہلیت تھا، لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے اقلیم سخن کے مالک تھے، بڑے بہترین انداز کے پڑھنے والے تھے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب کہ جو لوگ قرآن کو سنتے تھے، پڑھنا تو بہت دور کی بات رہی، قرآن کو صرف سنتے تھے، قرآن کے دلوں میں جگہ بنا لیا کرتا تھا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سنتا ہے ایٹومیٹک اس کے دلوں میں جگہ بن جاتی ہے۔ اس دور کے لوگوں نے قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات رکھی، صرف سننے کے بعد اپنے دلوں کے اندر جگہ بنائی ہے۔ قرآن نے دلوں کے اندر جگہ بنا کر ایسے ہی اسلام کو ترقی حاصل کی ہے، اور ایسے ہی قرآن مقدس دور دور تک یہ نازل ہوتا گیا ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم جس کو بھی جس طرح چاہیں، ہم جس طریقے سے چاہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔